تعویذ باندھا ہوا ہے. ارے میرے بھائی تعویذ اگر آپ نے باندھ لیا, دھاگا آپ نے باندھ لیا, اللہ کی قسم آپ کی نماز نہیں ہوگی, نہیں ہوگی آپ کی نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور بیعت لینے کے لیے آیا غالباً. اللہ کے نبی کی نظر پڑی کہ اس نے دھاگا باندھا ہوا یا تعویذ پہنا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو پہلے تم اتارو. آمنو کے ساتھ وعاملوا الصالحات کا لفظ آپ کو ملے گا. اے ایمان والو عمل کرو, لیکن کیسے؟ وعاملوا الصالحات, جو بھی عمل کرو نیک عمل کرو. نیک عمل کا مطلب یہ ہوا نبی نے جس طریقے سے عمل کر کے بتایا ہے. آتاکم الرسول فخذوا, رسول جو تمہیں دے دیں اس کو تم لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جس سے منع کر دیں اس سے تم رک جاؤ. جب قرآن کی آیت اتر گئی الیوم اکملت لکم دینکم, اے نبی ہم آج ہم نے تمہارے دین کو, اسلام کو میں نے مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا. اب اس اسلام میں کسی کو گھٹانے کی اجازت نہیں ہے, اب اسلام میں کسی کو بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. جتنا سمندر کا پانی اس کو تم سیاہی بنا لو, اور دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں اس کو تم قلم بنا ڈالو. اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دو, اللہ کی نعمتیں لکھنا شروع کر دو. ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا, فرمایا دنیا کے سارے قلم ختم ہو جائیں گے, ساری سیاہی ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ کی حمد و ثنا کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. معزز مصلیان کرام, آج ہم 16ویں پارے کے منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے. سورہ کہف کی تفسیر سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 واقعہ ایسے بیان کیے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں بہت سی باتیں سیکھنے کی ہے. کل ہم نے آپ کے سامنے غار والے واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا, اور ایک امیر اور ایک غریب دونوں کی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک امیر آدمی بڑا تکبر کر رہا تھا تو چند منٹوں کے اندر اس کا مال, اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا. اب اس کے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے بیچ میں خطبہ دے رہے تھے, بیان کر رہے تھے, اور زبردست خطبہ دیا. ایک مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور سوال کر بیٹھا, ہے موسیٰ نبی علیہ السلام آپ یہ بتائیے کہ اس وقت سب سے زیادہ جاننے والا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نبی ہوں, اور میرے علاوہ اور کون ہو سکتا, میں ہی ہوں سب سے زیادہ جاننے والا. حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, کہنا چاہیے تھا اللہ بہتر جانتا ہے. یہ جواب ہونا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس نے کہا کہ میں نبی ہوں, میں ہی تو ہوں, اور پھر اور کون ہے میرے علاوہ. اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی. کوئی آدمی ہوتا ہے نا, کہہ رہے اس علاقے میں سب سے پیسے والا میں, ارے کیا پتا کتنے لوگ چھپا رستم ہوتے ہیں. اس وجہ سے کہنا چاہیے اللہ بہتر جانتا ہے. بھائی کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اے موسیٰ تم کہہ رہے ہو میں بہت جاننے والا ہوں, مجمع البحرین کے پاس جاؤ, ایک شخص تمہیں ملے گا جو تم سے زیادہ جانکار ہے. مجمع البحرین, دو سمندر, دو دریا جہاں پہ مل رہا ہو وہاں پہ تم جاؤ,
تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تم کتنے جانکار ہو، کتنے نالج والے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ جا رہے ہو تو مچھلی لے کر کے جاؤ، زیادہ راہ لے کر کے نکلو، یہاں سے توشہ بنا کر کے نکلو، اور یہ مچھلی جہاں پہ غائب ہو جائے سمجھ جانا وہیں پہ تمہارا وہ راستہ ملے گا اور اس سے تمہاری ملاقات مجمع البحرین میں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے غلام کے ساتھ، جن کا نام یوشع بن نون تھا، ان کے ساتھ نکلتے ہیں اور ان کو جھولا دے دیتے ہیں، پکڑو اس کو تم، اور اس میں مچھلی بھی ہے، کھانے پینے کا سامان اس میں رکھا ہوا ہے۔ سفر کر رہے، چل رہے ہیں، چلتے چلتے ایک جگہ تھک جاتے اور آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے۔ یہ یوشع بن نون نے اس جھولا کو بغل میں رکھ لیا۔ وہیں پہ نہر حیات ایک ایسا نہر کہ اس کا پانی اگر کسی مچھلی کو لگ جائے، کسی مردہ کو لگ جائے تو زندہ ہو جائے، وہاں سے پانی کا چھینٹا اس مچھلی پہ پڑا، اللہ کا یہ کرنا ہی تھا، مچھلی زندہ ہو گئی اور سمندر کے اندر چلی گئی، اور جیسے مچھلی سمندر کے اندر گئی تو وہاں راستہ بنتا چلا گیا، اور پانی دونوں طرف بالکل دیوار کی طرح کھڑا، دیوار کی طرح ہی پانی کھڑا ہو گیا۔ آپ سوچئے، آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتا چل گیا کہ یہی راستے سے ہمیں ملاقات ہوگی اس آدمی سے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب اسی سمندر کے اندر سے جاتے ہیں، اسی راستے سے جاتے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ سلام کرتے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھتے، کیوں آئے ہو؟ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کہا کہ تم میرے ساتھ، میرے پاس سیکھنے کے لیے آئے ہو لیکن تم صبر اور کنٹرول نہیں کر پاؤ گے۔ قال انك لن تستطيع معي صبرا، میرے ساتھ رہو گے، سیکھو گے تو کنٹرول نہیں کر پاؤ گے، تم برداشت نہیں کر سکتے ہو، میں جو کچھ کروں گا تم دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، میں کنٹرول کر لوں گا اور انشاءاللہ میں آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، یہ پکا بتا رہا ہوں میں آپ سے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، کوئی بھی میں کام کروں گا تم سوال مت کرنا، پوچھنا مت، اور چپ چاپ دیکھتے رہنا، جب تک میں بتاؤں گا نہیں تب تک تم کچھ بولنا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہاں سے نکلے، دونوں کے دونوں چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں آئے ہیں؟ علم سیکھنے کے لیے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ فانطلقا، یہ دونوں نکلے۔ حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا نکرا۔ اب کشتی پر گئے، جا رہے تھے تو ایک کشتی مل گئی، ان لوگوں کے پاس کرایہ ورایہ کا پیسہ وسا بھی نہیں تھا، یا پھر وہ لوگ جانتے تھے حضرت خضر علیہ السلام کو، تو کہا کہ ارے کیا کرایہ لیں گے، آپ بیٹھ جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے تو یہ بھی بیٹھ گئے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کوئی عالم وغیرہ یا پھر کوئی ہے، چلے نا مولانا آپ سے کیا پیسہ لیں گے، چلیے۔ اب وہ بیٹھ گئے اس کشتی میں، کشتی بہت خوبصورت۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑنا شروع کر دیا، کنارے سے توڑ دیا، ایک جگہ سے توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیسے آدمی ہو یار، انہوں نے کرایہ نہیں لیا آئے اور اتنی خوبصورت کشتی کو آپ نے توڑ دیا، آپ نے تو بہت غلط کام کیا۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ تو بہت برا کام آپ نے کیا۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، حضرت خضر علیہ السلام کہتے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا ٹوکنا نہیں، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو، میں نے جب توڑا تم نے کیوں بولا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آج کل کیا ہوتا ہے، انسان سے صبر نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز برداشت نہیں ہوتا ہے، جب آپ کے دماغ کے باہر کوئی کام ہو تو انسان برداشت ہی نہیں کر پاتا، آٹومیٹکلی بول دیجئے گا۔
تو یا موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی اتنے غصے والے نبی کہ ایک تماچا مارا تو ایک ہی جھاپڑ میں مر گیا تھا، اتنے باڈی بلڈر یہ نبی تھے، اور ان کے سامنے کوئی غلط کر رہا ہو اور نہ ٹوکے، یہ ہو سکتا ہے؟ کہا تو ضرور تھا کہ نہیں ٹوکوں گا، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ کشتی میں بیٹھے آرام سے، ان لوگوں نے ہمیں مہمان کی طرح بٹھایا اور بیچ راستے میں پہنچے کہ خضر علیہ السلام نے کشتی کو ایک جگہ سے توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ٹوک دیا، ارے کیا کر رہے ہیں آپ جی؟ انہوں نے کرایہ نہیں لیا، ہمیں مہمان کی طرح بٹھایا، آپ توڑ دیا، آپ تک غلط، کیسا غلط کام کیا آپ نے؟ تو فوراً کہا کہ تم نے صبر نہیں کیا، تم کو بولا تھا نا مت ٹوکنا، کیوں ٹوکے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، ارے بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، چلیے اب نہیں ٹوکوں گا۔ فانطلقا، پھر نکلے، حتی اذا لقی غلاما فقتلا، نکلے وہاں سے، سمندر سے باہر نکلے تو ایک جگہ گئے تو بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ تھا، بڑا خوبصورت بچہ تھا، دکھنے میں بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو بلایا، اس کے سر کو پکڑا، اس کے سر ہی کو مروڑ دیا، یا پھر تلوار سے قتل کر دیا، یا پھر پتھر سے مار دیا، مر گیا وہیں پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے یہ کیا کر رہے؟ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے بغیر کسی گناہ کی کسی ایک بچے کو آپ نے ایسے مار دیا، لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بہت برا کام کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب جو دیتے خضر علیہ السلام 16ویں پارے کی سٹارٹ میں، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، کنٹرول نہیں ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے قال ان سألتک، حضرت موسیٰ علیہ السلام سب لاسٹ کرے، قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، اگر تم نے اس بار میں کوئی کام کیا اور اگر تم نے سوال کر بیٹھا تو یاد رکھنا کہ ہمارا اور تمہارا اب معاملہ ختم، تم اپنے راستے ہم اپنے راستے، بار بار ٹوک رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جلالی آدمی تھے، ٹھیک ہے اب نہیں کچھ کہیں گے، اور کہہ دیا تو ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، جائیے لاسٹ مرتبہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں۔ پھر وہاں سے نکلے، فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر یہ دونوں کے دونوں وہاں سے نکلے، بھوک لگی ہوئی تھی، ایک گاؤں میں، ایک بستی، ایک قریہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ قریہ والوں نے، گاؤں والوں نے ان لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا، مہمان نوازی نہیں کی۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کی بستی میں کوئی آدمی آئے، کوئی اجنبی آدمی ہو تو کم سے کم اس کو ایک مرتبہ ضرور پوچھیے آپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ نہیں پوچھا ان لوگوں نے۔ اب ایک جگہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تو نظر پڑی خضر علیہ السلام کی کہ دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اٹھے اور آپ نے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی قسم کے آدمی تھے، ارے ان لوگوں نے نہ پانی نہ کھانا کچھ، آپ اس کے دیوار کو ٹھیک کرنے میں پڑے ہوئے، کیسے آدمی ہے جی؟ اب حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں ھذا فراق بینی و بینک، اب ہمارے اور تمہارے درمیان میں جدائی ہے، اب آپ جائیے اور میں چلا۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، لیکن میں تم کو بتا کر کے جاؤں گا جہاں جہاں پہ تم نے کنٹرول نہیں کر سکا، مجھے اللہ نے کیا علم دیا میں یہ تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ آئی موسیٰ، جو ہم سمندر میں کشتی میں سوار جو ہوئے تھے، اور کشتی بڑی خوبصورت تھی، یہ کشتی کن کی تھی تمہیں معلوم ہے؟ یتیم بچوں کی اور مسکین لوگوں کی یہ کشتی تھی، روزی روٹی کا سہارا یہی کشتی تھا ان کا، اسی کشتی سے وہ کمایا کرتے تھے، اسی کشتی سے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اگر اتنی خوبصورت کشتی اگر سمندر پار کر جاتی، اور سمندر کے اس پار ایک ظالم بادشاہ رہا کرتا تھا، اس بادشاہ کی نظر اگر اس خوبصورت کشتی پہ پڑ جاتی تو اس کشتی پر قبضہ کر لیتے، اور یہ مسکین یتیم لوگوں کا گھر گزر بسر نہیں ہو پاتا۔ اس وجہ سے میں نے کشتی میں چھید کر دیا، تھوڑا سا میں نے نقصان کر دیا، تاکہ جب بادشاہ کی نظر پڑے تو وہ دیکھے ارے یہ تو ٹوٹی پھوٹی یہ کشتی، اس کو کیا لے کر کے فائدہ ہوگا، وہ چھوڑ دیں گے، کمائی کا یہ دھندا بن جائے، کمائی کا یہ راستہ بن جائے گا، میں نے اسی وجہ سے کشتی کو توڑ دیا تھا۔ دیکھیے یہاں توڑنا خراب تھا،
لیکن اللہ نے ان کو علم دیا ہوا تھا کہ آگے چل کر کے یہ ہونے والا ہے. یہاں پہ کشتی کو انہوں نے توڑا, اس کی وجہ سے کیا کئی لوگوں کے گھر بس رہے ہیں, جڑ رہے ہیں, کئی لوگوں کی زندگی چل رہی ہے. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس کا علم تھا ہی نہیں. اچھا بہت, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنگ ہو گئے, ارے بہت اچھا کام کیا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور جو اس بچے کو میں نے قتل کیا تھا وہ بچہ آگے چل کر کے بڑا سرکش ہوتا, یا یہ بچہ اپنے ماں باپ کو قتل کر دیتا, یا اپنے ماں باپ کا بڑا نافرما بردار ہوتا. اس وجہ سے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اولاد دو جو فرما بردار ہوگا. اس وجہ سے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا. یہ بچہ آگے چل کر کے بڑا ظلم ڈھاتا اور بہت غلط کرتا یہ بچہ, اور اس بچے کی وجہ سے اس کے ماں باپ غلط کام کرنے پر مجبور ہو جاتے. اس وجہ سے میں نے بچے کو قتل کر دیا. اور بولا کہ وہ تیسرا والا بتائیے, آپ نے دیوار ٹھیک کرنے کے, دیوار ٹھیک کرنے میں کیا مصلحت ہے بھائی, کیوں آپ نے وہ ٹھیک کیا؟ کہا کہ موسیٰ سنو, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وہ دیوار جس کو میں نے ٹھیک کیا تھا, وہ دیوار دو یتیم بچوں کا وہ دیوار تھا. ان کے ماں باپ بہت ہی زیادہ نیک تھے, انہوں نے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے اندر خزانہ چھپایا ہوا تھا. اگر دیوار گر جاتی تو گاؤں والے, قریہ والے اس دیوار سے وہ خزانے کو نکال لیتے, جن کا حق تھا ان کو مل نہیں پاتا. اس وجہ سے میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے, اپنا حق نکال لیں گے. اس وجہ سے میں نے دیوار کو ٹھیک کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی یہ نہیں کہنا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. ہوتا ہے نا بہت سے لوگ فخر میں تکبر میں بول دیتے میں بہت بڑا عالم ہوں, بہت پیسے والا ہوں, بہت خوبصورت آدمی ہوں. ایسا نہیں بولنا چاہیے. واللہ اعلم. صحابہ کرام کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو صحابہ کرام زیادہ تر یہی کہتے تھے واللہ اعلم, اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. حالانکہ صحابہ کو معلوم ہے, لیکن پھر بھی جواب میں کہتے ہیں اللہ عالم, اللہ ہی جاننے والا ہے. آج کل علماء کے بیچ میں آپ بیٹھیے یا آپ کہیں پہ کوئی آدمی مسئلہ پوچھا, مولانا صاحب تو نہیں بولیں گے, دھڑاک سے دوسرا آدمی بول دے گا فوراً. ارے آپ کے سامنے جب عالم موجود ہے تو آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ بولیے اللہ عالم, اللہ زیادہ جانتا ہے, اور علماء ہمارا زیادہ جانتے ہیں, ان سے ذرا رابطہ کر لیجئے. فوراً فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے, فوراً زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا ہے. ذوالقرنین بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے, مشرق سے لے کر کے مغرب تک اس کی حکومت تھی, بہت دور تک حکومت تھی. اور ذوالقرنین نے اپنی زندگی میں ایک کام یہ کیا تھا کہ جب وہ سفر میں نکلے تھے تو ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دو پہاڑ کے بیچ میں ایک ایسے لوگ ملے, ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جن لوگوں نے شکایت کیا ہے ذوالقرنین ہمارے پاس یاجوج اور ماجوج آتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں, بہت پریشان کرتے ہیں. آپ ہمارے درمیان میں ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیجئے کہ جس کے ذریعے سے وہ آ نہ سکے. دیوار رہے گی تو وہ لوگ آ نہیں سکیں گے. حضرت ذوالقرنین نے دیوار کھڑی کی, لوہے کی دیوار, اور لوہے کی دیوار کے بعد تانبے, اس کے اندر تانبے پگھلا دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دیوار قیامت سے پہلے یاجوج اور ماجوج اس کو توڑ دیں گے. ہر دن اس کو توڑنے کی کوشش کرتے, روزانہ چاٹتے ہیں اس کو, اور جب تھوڑا سا بچ جاتا ہے کہتے ہیں ارے یار یہ تو دیکھیں نا سورج ڈھلنے والا ہے, چلو کل توڑ ہی دیں گے اور کل تباہ کر دیں گے لوگوں کو. اور پھر کل دوبارہ جب صبح آتے ہیں پھر وہ دیوار اسی شکل میں برقرار ہو جاتی ہے, اسی شکل میں ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت, قرب قیامت کے موقع پہ یاجوج ماجوج دیوار کو جب اس طریقے سے چاٹیں گے, اس طریقے سے جب توڑیں گے, جب تھوڑا سا بچے گا تو کہیں گے کل انشاءاللہ ہم اس کو توڑ دیں گے. جب انشاءاللہ کہیں گے تو دوسرے دن اس دیوار کو توڑ دیں گے اور دنیا کے اندر یاجوج ماجوج فساد مچائیں گے. ذوالقرنین کا واقعہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس سورہ کے اندر بیان کیا. اب آخر میں دیکھ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو سنو,
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اے نبی آپ اعلان کر دو جتنا سمندر کا پانی اس کو تم سیاہی بنا لو، اور دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں اس کو تم قلم بنا ڈالو، جتنے بھی درخت ہیں اس کو قلم بنا ڈالو، اس کو پین بنا ڈالو، اور دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہوں سمندر کو تم سیاہی بنا ڈالو، اور اس سیاہی سے اللہ کی حمد و ثنا لکھنا شروع کر دو، اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دو، اللہ کی نعمتیں لکھنا شروع کر دو۔ ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، فرمایا دنیا کے سارے قلم ختم ہو جائیں گے، ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی حمد و ثنا کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کو لکھ کر کے تم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی اعلان کر دو کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میرے طرف اللہ رب العالمین وحی کرتا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے کہ ایک دن اللہ سے مجھے ملنا ہے، تو دو کام کرو، دو ہی کام کرنا ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرو۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کس کو کہتے جانتے ہیں؟ نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز نبی کی طریقے پہ پڑھیے گا تب نیک عمل ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن جس کے طریقے پہ چاہے جیسا من چاہے ویسا پڑھ لیجئے، چلے گا؟ نہیں چل سکتا ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں یہ بھی نیک عمل ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن روزہ نبی نے کس طریقے سے رکھا اس طریقے سے آپ روزہ رکھیں گے تب نیک عمل ہوگا۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں میرے بھائیو، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، نبی نے کس طریقے سے کیا؟ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو کس طریقے سے نبی نے کیا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کیجئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا نماز پڑھتے ہیں لیکن بہت سے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھنے والے بہت سے لوگ کیا ہے کہ دھاگے پیر کے اندر دھاگا باندھا ہوا ہے، تعویذ باندھا ہوا ہے۔ ارے میرے بھائی، تعویذ اگر آپ نے باندھ لیا، دھاگا آپ نے باندھ لیا، اللہ کی قسم آپ کی نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی آپ کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور بیعت لینے کے لیے آیا غالباً، اللہ کے نبی کی نظر پڑی کہ اس نے دھاگا باندھا ہوا ہے، تعویذ پہنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو پہلے تم اتارو۔ اس وجہ سے یہ دھاگا، یہ تعویذ جس کو باندھ کر کے آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ، جیسے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے یہ دھاگا بھی حفاظت کرتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور ظاہر سی بات، آپ دھاگا اور تعویذ پہن کر کے آئیے گا تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ آپ عمل کر رہے ہیں تو نیک عمل کیجئے، عمل کرنے کا کہیں پہ حکم نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر چلے جائیے آپ، آمنو کے ساتھ وعاملوا الصالحات کا لفظ آپ کو ملے گا۔ اے ایمان والو عمل کرو، لیکن کیسے؟ وعاملوا الصالحات، جو بھی عمل کرو نیک عمل کرو۔ نیک عمل کا مطلب یہ ہوا نبی نے جس طریقے سے عمل کر کے بتایا ہے اس طریقے سے عمل کرو، اور اس عمل کے لیے دوسری شرط ہے خالص، اخلاص، ڈپلیکیٹ نہیں، اوریجنل، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، اللہ کے لیے کرو۔ جس عمل کے اندر دو شرطیں موجود ہو وہ عمل صالح ہے، اور وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اس کو سمجھ لیے اچھے سے، ورنہ پوری رات نماز پڑھی اللہ کی قسم کوئی فرق نہیں پڑے گا، زندگی بھر عبادت کرتے رہیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو عبادت خالص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوا ریاکاری نہیں۔ اور دوسرا وہ عمل اللہ کے نبی نے کس طریقے سے وہ کام کیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی تو کس طریقے سے آپ نے پڑھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو یہ نکاح کرنا بھی عبادت ہے، لیکن کس طریقے سے؟ ہمارے یہاں رسم و رواج دیکھ رہے ہیں آپ، تو آپ نبی کے طریقے کو فالو جب تک نہیں کریں گے وہ عمل قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے فلاں امام نے کیا کیا، فلاں امام نے کیا کیا، فلاں امام نے، کوئی امام آپ کا دلیل ہے ہی نہیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہمارے دلیل ہیں۔
ما آتاکم الرسول فخذوا، رسول جو تمہیں دے دیں اس کو تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس سے منع کر دیں اس سے تم رک جاؤ۔ جب قرآن کی آیت اتر گئی الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی آج ہم نے تمہارے دین کو، اسلام کو میں نے مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ اب اس اسلام میں کسی کو گھٹانے کی اجازت نہیں ہے، اب اسلام میں کسی کو بڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب گھٹا نہیں سکتے، بڑھا نہیں سکتے، تو میرے بھائیوں جھگڑی کیوں؟ نہ ہماری چلے گی نہ تمہاری چلے گی، نہ ہمارے مولوی کی چلے گی نہ تمہارے مولوی کی چلے گی، نہ تیرے مفتی نہ میرے مفتی۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جناب محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ نبی نے نماز کیسی پڑھی ہے ویسی نماز پڑھ لو، نبی نے روزہ کیسے رکھا ویسے روزہ رکھ لو، نبی نے زندگی کیسے گزاری ویسی زندگی گزار لو، نبی نے شادی بیاہ کیسے کیا ویسے کر لو۔ میرے بھائیوں نبی کو فالو کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی تو ہمارے امام ہوں گے، اس امام کو تم فالو کرو، اس امام کے متبع بن جاؤ، اس امام کے نقش قدم پہ چل جاؤ۔ فرمایا من اتانی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ جھگڑے ختم۔ بہت سے ہوتے نا، یہ شافعی کو ماننے والا، یہ حنبلی کو ماننے والا، یہ امام احمد ابن حنبل کو فالو کر رہا ہے، امام عبد القادر جیلانی کا فالوور ہے، امام مالک کا فالوور ہے، امام مالک کو ماننے والا ہے۔ ہم نہیں کہتے ان اماموں کو مت مانو، ان اماموں کو ضرور مانو، لیکن یہ امام اگر کوئی کام کریں اور ان کا کام اگر نبی کے حدیث سے اگر ٹکرا جائے تو ان امام کی باتوں کو زمین پر مار دو اور جناب محمد رسول اللہ کی بات کو لے لو۔ یہی تو ہے آمنا وصدقنا۔ ان اماموں میں اپنے محنت سے کوشش کیا، اپنی محنت سے اسلام کو حاصل کرنے کے لیے اور سچ دین کو جاننے کی کوشش کیا، لیکن سارے اماموں نے یہی کہا، سارے اماموں میں یہی کہا کہ اگر تمہیں صحیح حدیث مل جائے فَهُوَ مذہبی، وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا مذہب ہے۔ میں نے کوشش کیا اگر آپ کو جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں اگر اس کے خلاف کوئی اور حدیث مل جائے، صحیح حدیث مل جائے اور امام کائنات کی وہ حدیث ہے تو میری بات کو رد کر دینا اور محمد رسول اللہ کی بات کو لے لینا۔ سارے جھگڑے ختم ہیں میرے بھائیو، صرف فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل صرف کرنے کا نہیں، نیک عمل کیسے کریں؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ دو کام کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے۔ نیک عمل کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ خالص اوریجنل ہونا چاہیے اور نبی کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی غیر کے سامنے سجدہ، غیر کو پکارنا، غیر کو مشکل کشا سمجھنا، غیروں پر بھروسہ کرنا، یہ کہہ لیجئے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا۔ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو پھر سمجھ لیجئے اللہ سے اس کی ملاقات کے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ ہی کی عبادت کر رہا، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا ہے۔ یہ دو اگر عمل اس کے پاس ہے تو اللہ سے ملاقات کرے گا اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں سورہ مریم کے اندر۔ یہ سورہ مریم، ایک لڑکی کے نام سے یہ سورہ ہے، سورہ مریم۔ اس سورہ کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ مریم ہے۔ اب اس سورہ کے شروعات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی، بہت ستایا گیا، کافروں نے بہت ستایا، تو یہ لوگ کچھ لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے اور حبشہ میں پہنچ گئے۔ اب ہر گھر سے ایک آدمی جا رہا ہے، ہجرت کر رہا ہے۔ اب کافروں کو بڑا برا لگا، کہا ارے یار حبشہ کی طرف جا رہے، چلو ہم لوگ حبشہ پہنچیں گے اور وہاں کے بادشاہ سے ملیں گے اور وہاں سے بھی مسلمانوں کو بھگوائیں گے۔ کچھ لے دے کر کے تحفہ تحائف لے کر کے پہنچے اور وہاں پہ ان کے خلاف شکایتیں کی۔ وہاں کا بادشاہ جو نجاشی بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں کو بلایا اور ان کی باتیں سنی۔ اس کے بعد بولا کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں، ارے تم لوگ تکلیف دیتے ہو تو یہ مسلمان یہاں آ گئے، کیا مسئلہ ہے؟ دوسرے دن پھر یہ لوگ پہنچے، کہا کہ اے نجاشی بادشاہ، ہم لوگ آپ عیسائی کو مانتے ہیں نا، عیسائی کے خلاف ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا بولتے ہیں، مریم کے اوپر غلط الزامات لگاتے ہیں۔ اچھا ایسی بات ہے؟
تو اس وقت نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں سے کہا تھا تم اپنا موقف ظاہر کرو کہ تمہارا عقیدہ کیا اس معاملے میں ہے. تو ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں. حضرت ایک صحابی ہیں, اس صحابی نے قرآن کریم کی یہ سورہ پڑھ کر کے شروع کر دیا, کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا. یہاں سے پڑھنا جیسے شروع کیا وہ نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گیا. اس کو پتا چل گیا, اس نے کہا کہ بالکل سچ کہہ رہا ہے مسلمان. کہا کہ کوئی تمہیں یہاں سے نکال نہیں سکتا, یہیں پہ رہو, جب تک رہنا رہو, امن و امان کے ساتھ رہو. تو یہاں پہ شروعات میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں, ایک دم بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں, اور بڑھاپے کی عمر میں کیا کہہ رہے ہیں, اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. کیسے مانگ رہے ہیں؟ اذ نادی ربہ نداء خفیا. میرے بندے حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا, چپکے چپکے پکارا, چپکے چپکے, بہت چیخ چلا کر کے نہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھیں نا چلا چلا کر کے, ارے اللہ کو پکار رہے تو اللہ سمندر کی گہرائیوں کی باتوں کو سننے والا ہے. آپ آرام سے پکاریے, رو رو کر کے, ادعو ربکم تضرعا وخفیا, بالکل تنہائی میں اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ روتے ہوئے کوئی چیز آپ مانگیے. اذ نادی ربہ نداء خفیا. حضرت زکریا نے چپکے چپکے اللہ کو پکارا اور کہا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے پروردگار عالم, میرا بال سفید ہو گیا, میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے. اے پروردگار عالم, مجھے ایک وارث عطا فرما. اے اللہ مجھے ایک وارث عطا فرما جو وارث تیرے دین کو آگے بڑھا کر کے لے کر کے جائے گا. میری بیوی بانجھ ہے لیکن پھر بھی اللہ میں تجھ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندی کے زکریا کی دعا کو سن لیا اور فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا ہم تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی ہم تمہیں بشارت سنا رہے ہیں, ایک بچے کی ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں, اس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ, اس سے پہلے یحییٰ کسی نے نام نہیں رکھا. دعا مانگی کتنے عمر میں؟ بڑھاپی کی عمر میں. اور بڑھاپی کی عمر میں یہ دعا حضرت زکریا مانگ رہے ہیں. اور جب آپ سورہ آل عمران کے اندر جائیں گے وہاں بھی آپ کو ایک منظر ملے گا کہ حضرت زکریا نے جب حضرت مریم کو دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں تو پوچھا اے مریم یہ پھل کہاں سے تمہیں مل رہے ہیں؟ یا مریم انا لک ھذا, اے مریم یہ بغیر موسم کے پھل تمہیں کون لا کر کے دے رہا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا تھا قالت ہوا من عند اللہ, وہ اللہ مجھے لا کر کے دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس موقع پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی. ہنالک دعا زکریا رب قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے اللہ جب بغیر موسم کے تو پھل دے سکتا اللہ تو مجھے اولاد بھی تو دے سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ رب العالمین نے بڑھاپی کی عمر میں 90 سال کی عمر میں حضرت زکریا کو, جبکہ اس کی بیوی بانجھ تھی, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے بطن سے یحییٰ علیہ السلام ان کو دے دیا. اللہ سے مانگو میرے بھائی. کتنے لوگ ہوتے ہیں اللہ سے مانگا نہیں, 1 سال ہوا ہی نہیں, بچہ نہیں ہو رہا مولوی صاحب, اب کیا کرے گا؟ کبھی اس مزار کے پاس, کبھی اس کے پاس, کبھی اس مولوی کے پاس, کبھی وہ مولوی دوا دے رہا تو اس دوا کو لے رہا ہے, اس کو کھلا رہا ہے. ارے میرے بھائی کچھ دن صبر تو کر لو, صبر کر لو, کچھ دن اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ تو صحیح, مانگو تو صحیح. حضرت زکریا علیہ السلام 90 سال تک مانگ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ 80 سال تک اللہ سے مانگ رہے ہیں, تب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نواز رہا ہے. یہاں پہ 2 سال شادی کو ہوا نے تانے بازے شروع, لڑکی کو طرح طرح کی باتیں کہنا شروع کر دیا. بتائیے اب لڑکی کا کیا قصور ہے؟ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے, کب کس کو لڑکا دینا, کب کس کو لڑکی دینا, کب اولاد دینا, یہ اللہ رب العالمین کے اوپر نربھر ہے, یہ بندوں کا کسی کا اختیار نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کا واقعہ بتایا. میری مائیں بہنیں اگر آئی ہوئی ہیں تو حضرت مریم کس منظر کو آپ سنیے. حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بتایا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. حضرت مریم کہاں رہتی تھی؟ بیت المقدس کے بغل میں,
بیت المقدس ہے، اس کے بغل میں ایک روم تھا، اسی میں وہ رہتی تھی اور خدمت کیا کرتی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے نظر مانی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا، بیٹا ہو یا بیٹ کوئی بھی ہو، ہم اس کو اللہ کے راہ میں وقف کر دیں گے، تو بیٹا کی جگہ بیٹی ہو گئی۔ اب مریم کو اپنی نظر کو پوری کیا، اس نے کہاں رکھ دیا؟ بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہوں نے دے دیا۔ اب یہ کہاں رہ رہی ہے؟ بیت المقدس کے بغل میں ایک روم میں رہتی ہے، اور بہت ہی دیندار خاتون ہے، بہت دیندار ہے، جوان ہو چکی ہے۔ فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، اور وہ فرشتہ انسان کی شکل میں، خوبصورت شکل میں، ہینڈسم لڑکا بن کر کے گیا۔ اب مریم اپنے روم کے اندر ہے، کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ کہہ رہا بشرن سویا، کیسا بن کر کے؟ ایک دم ہینڈسم لڑکا۔ یہ فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرشتہ کو بالکل ہینڈسم لڑکا بنا کر کے بھیجا۔ اب مریم علیہ الصلوۃ والسلام 18-20 سال کی ابھی ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، اور ان کے سامنے ایک جوان لڑکا موجود ہے، دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے، سب کچھ بند ہے۔ اب وہاں پہ ایک جوان لڑکی اتنا ہینڈسم لڑکا دیکھ کر کے تو یہی کہہ سکتی ہے نا ویلکم، لیکن حضرت مریم کا جواب سنیے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ اللہ تو مجھے اپنے پناہ میں لے لے، اور میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، ڈونٹ ٹچ میں، مجھے ٹچ مت کرنا، میرے قریب مت آنا۔ تم ہو کیسے آ گئے پتہ نہیں، لیکن تم آ گئے ہو تو مجھ کو چھونا مت، میرے قریب مت آنا۔ اب بتائیے حضرت مریم کتنی پاک دامن عورت تھی، کتنی پاک دامن لڑکی تھی کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے ہینڈسم۔ جب اللہ کسی کو ہینڈسم بتا رہا ہو تو کتنا ہینڈسم ہوگا، کتنا خوبصورت انسان کے شکل میں آیا ہوگا، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پہ بھی وہ لڑکی خاتون حضرت مریم کیا کہتی؟ مجھے چھونا مت، میرے قریب مت آنا، اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ کا ڈر پیدا کر، میرے پاس مت آ۔ حضرت مریم کا یہ جواب سن کر کے فوراً اس نے کہا قال انما انا رسول ربک، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، فرشتہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، میں تمہیں غلام کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوا ہوں، ایک لڑکا ہوگا تمہیں۔ مجھے کسی نے چھوا نہیں، ٹچ نہیں کیا، میری شادی نے نکاح نہیں ہوا ہے، مجھے آج تک کسی لڑکے نے چھوا نہیں ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی لڑکا نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے، ولم اک بغیا، نہ ہی میں نے کوئی گناہ کیا ہے، تو لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکا ہونے کے لیے لڑکا لڑکی کا ملنا آپس میں ضروری ہے، جب میں کسی سے ملاقات ہی نہیں کی ہوں تو میرے بطن سے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ رہی ہے حضرت مریم، جواب میں کہتا ہے فرشتہ قال کذالک، یہی ہوگا، قال ربک هو علی ہین، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اور یہ بچہ جو پیدا ہوگا دنیا کے لیے ایک نشانی بن جائے گا یہ، اور اللہ کا جو فیصلہ وہ ہو چکا ہے۔ فحملت فانتبذت به مکانا قصیا، یہ کہنا تھا، کچھ دنوں کے بعد اچانک حمل ان کو لگنے لگا، بس پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا، روح فرشتے نے روح پھونک دی۔ اس کی تفسیر میں جائیے اور قریب میں جائیے تو پتہ چلے گا کہ فرشتے نے بس پھونک دیا اور پیٹ کے اندر حمل ٹھہر گیا۔ اب جب ولادت کا سمے آیا تو یہ مریم یہاں سے نکل کر کے گاؤں سے دور چلی گئی مارے شرم کے۔ فَأَذَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، وہاں پہ ایک کھجور کا بھی درخت تھا، وہیں پہ ٹیک لگا کر کے اپنے آپ میں سوچ رہی ہے کہ بچہ ہو جائے گا، میں لے کر کے جاؤں گی تو سماج کیا بولے گا، گاؤں والے میں کیا جواب دوں گی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں مٹی میں مل جاتی، کاش کہ میں مٹی میں مل جاتی تو بہتر ہوتا، میں بچہ لے کر کے گاؤں میں اپنے سماج میں اپنے لوگوں کے بیچ میں جاؤں گا تو کیسے اس کے سامنے میں اپنا چہرہ دکھا پاؤں، کیسے دکھا پاؤں گی، میں مٹی مل جاتی اچھا ہوتا، بچہ ہو جائے گا تو لوگ کیا بولیں گے ہم کو۔
فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. آواز آئی اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کی ولادت ہو رہی ہے، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو تمہارے بغل میں چشمہ بہہ رہا ہے، اس چشمے سے تم پانی پی لو، اور جو درخت ہے کھجور کا درخت ہے اس کو ہلکا سا تم ٹچ کرو، ہلاؤ، یہ کھجور پکا ہوا گر جائے گا، اس کو کھا لو، تمہارے اندر طاقت آ جائے گی. اور فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. آئی مریم جب تو یہاں سے جائے گی، جب تو جائے گی اپنے یہاں، تو وہاں سے بولنا نہیں، اشارہ کر دینا میں کچھ بات نہیں کرتا ہوں، چپ چاپ ہو جانا تم، بس کچھ بولنا ہی نہیں. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ. جب یہ بچہ پیدا کر کے گود میں لے کر کے اپنے گاؤں پہنچتی ہے، سب لوگ یہ کیا، یہ تو مسجد کے بغل میں رہتی تھی، اتنا پاپ کر کے آئی، بچہ ہو گیا. آدمی تو ایسے لوگوں پر زیادہ تانا کستا ہے، زیادہ برا بھلا ایسے لوگوں کو بولتا ہے. اور لڑکی، اس کی تو حالت خراب، سب لوگوں نے گھیر لیا اور اس سے طرح طرح کے سوالات. آئی مریم تیرا بھائی بھی اچھا، تیرے ماں باپ بھی اچھے، تمہارے ماں باپ بھی اچھے، وما کانت امک بغیہ، تمہاری ماں نے بھی کوئی غلط کام کبھی نہیں کیا، تم نے ایسا غلط کام کیسے کر لیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کچھ نہیں جواب دی، بلکہ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا، بچے کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا کیا بچے کی طرف اشارہ کرے، بچہ کیا بولے گا، کیا بولے گا؟ جواب میں وہ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. یہ وہ بچہ بول پڑا. تو میرے بھائیوں، یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اللہ کو مان رہے ہو تو اللہ کی مانو، اللہ پر بھروسہ کرو. اب دیکھ رہے ہیں بنا باپ کے، بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو گیا، یہاں بڑھاپے کی عمر میں بچہ مل گیا. یہ سب بتانے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے میرے بھائیوں. اس سے اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرو کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اگر مصیبت آئی ہے تو مصیبت ٹل جائے گی. حرام راستہ مت اپناؤ میرے بھائیوں. اور میری مائیں بہنیں، پاک دامن اگر ہونا ہو تو حضرت مریم جیسا بنو. مریم علیہ السلام بند کمرے کے اندر ہیں لیکن پھر بھی غلط قدم نہیں اٹھا رہی ہیں اور مارے شرم کے کہہ رہی ہیں کہ اللہ میں کیا جواب دوں گی. ایک پاک دامن حیادار عورت جو رہتی ہے غلط کام کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچتی ہے کہ سماج کے اندر لوگ مجھے کیا بولیں گے. آج ہمارے یہاں بے حیائی آ چکی ہے، حیا ختم ہو چکی ہے. حیا کو اپنے سماج کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، خلیل اللہ ہے، اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں. دیکھیے ہر کوئی، آپ کا باپ اگر غلط ہے تو اپنے باپ کو آپ نصیحت کیجیے، بھائی غلط ہے تو بھائی کو نصیحت کیجیے، ماں غلط ہے ماں کو بھی آپ سمجھا سکتے ہیں پیار سے، بیوی اگر غلط ہے تو بیوی کو بھی آپ پیار سے سمجھائیے. اللہ کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے کتاب کے اندر یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت ابراہیم نے جب اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ہے میرے ابو جان کافر ہیں، مشرک ہیں، اور یہ ان کے ابو کون تھے؟ آزر، جو کیا کرتے تھے؟ مورتی بنایا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے، یہی سب ان کا کام تھا. لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا ابتی لما تعبد، اے میرے ابو جان ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ ذرہ برابر فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابو جان میرے پاس ایسا علم آیا وہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، اے میرے ابو جان میری اتباع کر لیجیے، آپ سیدھے راستے کو پالیں گے. پھر کہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، ہے میرے ابو جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کا نافرمان ہے.
یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابو جان مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ نے یہ سب کام نہیں چھوڑا تو اللہ کا عذاب آپ کو پکڑ لے گا۔ باپ نے یہ سب سنا تو غصے سے پاگل، ہٹ مجھے نصیحت کرتا ہے۔ قال راغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم اگر تم نے یہ کام کرنا نہیں چھوڑا تو ہم تمہیں مار مار کر کے تمہیں ہلاک کر دیں گے، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، لیکن اپنے ابو کو سلام کہہ کے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ استغفار کرتے رہے، حالانکہ ایک آیت اتر گئی اور بعد میں جب منع کر دیا گیا کہ آپ کسی مشرک کا استغفار نہیں کر سکتے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ یہاں پہ ہمیں ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا باپ اگر غلط ہو تو آپ پیار سے اپنے باپ کو سمجھائیے، آپ کی ماں غلط ہو تو اپنے ماں کو پیار سے سمجھائیے، بیوی غلط ہو تو اپنے پیار سے آپ اپنے بیوی کو سمجھائیے، اللہ کا ڈر دلائیے۔ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے کوشش کیجیے، آپ کوشش ہی نہیں کریں گے ارے باپ ہے جانے دو، ماں ہے جانے دو، بیوی ہے کرنے دو، کوئی نہیں، آپ ہمت مت ہاریے، آپ کوشش کیجیے۔ آپ کا کام ہے کوشش کرنا، ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں ہم چلے آتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ جب مدین سے نکلے اپنے بیوی کو لے کر کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین، یہاں پہ مصر سے پہلے بھاگے، مصر میں رہتے تھے نا فرعون کے ساتھ، تو جب ایک قبطی کو جب ایک گھونسا مارا تو جب مر گئے تو لوگوں نے کہا رے بھاگ جاؤ یہاں سے، کسی نے اپنے ماننے والوں نے کہا چلے جائیے فرعون آپ کو قتل کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو مدین چلے گئے، اور مدین میں آپ نے بہت اچھا کام کیا، ہم آپ کو 20ویں پارے میں بتائیں گے۔ مدین میں وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا، اور وہاں پہ کنٹینیو کئی سال رہے، 10-12 سال، بعض روایات کے مطابق 20 سال تک وہاں رہے کنٹینیو۔ اور اس کے بعد جب وہاں سے نکلے مصر کی طرف آنے لگے تو راستے میں ان کو ایک آگ دکھائی دیا، راستے میں، اور سردی کا موسم تھا، بیوی ساتھ میں ہے، سوچا چلو یار آگ لے کر کے آ جاؤں، کچھ سردی ختم ہو جائے، گرمی ہم لوگ حاصل کرنے۔ بیوی کو بٹھایا تم یہیں رکنا میں آ رہا ہوں۔ اب پہنچتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ، اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدی فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب وہاں پہنچے تو پکارا، آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، یہ کوئی آگ اگ نہیں ہے، انی انا ربک فاخلع نعلیک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنا چپل اتارو، جوتا اتارو، چپل اتار دو، جوتا اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ آپ مقدس طویٰ کے اندر موجود ہیں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور اے موسیٰ میں نے تم کو چن لیا ہے، اب جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بڑے غور سے سنو، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، میں تمہارا رب ہوں، لا الہ الا، اور تیرے علاوہ کوئی، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، انا فاعبدنی، اے موسیٰ صرف میری عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کر مجھے یاد کر۔ موسیٰ کو بھی کیا کہہ رہے ہیں، میں تمہارا رب ہوں، صرف میری عبادت کرو، نماز قائم کرو، لذکری، اور میرا نام لیا کرو۔ حضرت موسیٰ کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بولا جاؤ بادشاہ کے پاس، کس کے پاس؟ فرعون کے پاس جاؤ، وہاں پہ اس کو تم دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے، اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ نے کہا اے موسیٰ جا فرعون کے پاس، جو جابر اور سرکش اور بڑا ہی ڈینجر بادشاہ ہے، جاؤ تم اس کے پاس۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، دعا مانگنے لگے، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے معاملہ آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بولتے تھے نا زبان میں لکنت تھی، صاف صاف نہیں بول پاتے تھے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ جائیں۔
اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرا ایک وزیر میرے گھر والوں میں سے بنا دے، ہارون اخی، میرا بھائی ہارون ہے اس کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کی دعا کو سن لیا اور ہارون کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا اور حضرت موسیٰ کا ساتھ دینے والا بنا دیا۔ یہ گئے اور اس کے بعد فرعون سے مقابلہ ہوا، فرعون سے بات چیت ہوئی اور پھر بہت معاملات ہوئے، پھر وہاں سے لے کر کے اپنی قوم کو، اس بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے اور سمندر سے گزرے۔ یہ سارے واقعات اس سورہ کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر 136 مرتبہ موسیٰ کا نام آیا ہوا ہے۔ کتنا؟ 136، 136 سب سے زیادہ قرآن کریم کے اندر اگر کسی کا نام آیا ہے، کسی نبی کا ذکر ہوا ہے اور کسی کا واقعہ ذکر ہوا ہے تو کوئی اور نبی نہیں ہے بلکہ یہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہم اب آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ آخری آیت، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ حکم دیجئے نماز پڑھنے کا اپنے گھر والوں کو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اسی پر جمے رہیے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے نبی ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، کوئی روزی روٹی نہیں طلب کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، روزی روٹی دینے والے ہم ہیں۔ اے نبی آپ نماز پڑھیے اور اپنے گھر والے کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے۔ جب نبی کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو میرے بھائیو صرف ہم رمضان کے مہینے میں نماز نہ پڑھیں بلکہ کنٹینیو نماز پڑھتے رہیں اور اپنے گھر والے کو بھی نمازی بنائیں۔ یہ آپ پیغام لے کر کے جائیے کہ ہمیں رمضان مسلمان نہیں بننا ہے، رمضان نمازی نہیں بننا ہے، بلکہ زندگی بھر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ 16ویں پارے کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید اتر جائے آپ کے دل میں میری بات۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ قرآن کی آیتوں سے ہمیں جو باتیں نصیحت کے طور پر مل رہی ہے ان باتوں کو ہمیں لینے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔